محترمہ جی شاہ جی. فرح صاحبہ اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو دیکھتے ہیں فرح صاحبہ سے پبلک کیا جاننا چاہتی ہے, لیکن پبلک سے پہلے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں. جناب. اچھا جی جی. فرح صاحبہ کا سب پیار سے انہیں فری کہہ کے بلاتے ہیں, آپ کے دوست احباب. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اقرار صاحب آپ کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ ملکہ عالیہ. نہیں, فرح ہی کہتے ہیں, فرح ہی کہتے ہیں. کبھی کوئی نک سے بلایا نہیں, بلکہ میں شرارتاً کبھی کوئی نک رکھ دیتی ہوں. شکر آپ نے نک کہہ دیا, آپ نے نہیں کہا پیار سے نہیں بلایا. پیار کی بات یہ ایک اور ہیڈ لائن لگی ہوگی. اور آپ کچھ انہیں پیار سے کسی نام سے بلاتی ہیں؟ میں تو ایسے ہی کبھی بنی کہہ دیتی ہوں, مطلب شرارت سے ایسے ہی کچھ کہہ دیتی ہوں. تو کبھی میں ویسی مذاق میں کہوں گی ہیلو ہینڈسم, وہ میں میسج کرتی ہوں نا, تو اس طرح کبھی کہتے رہے تو وہ ہنستے ہیں میری اس طرح کی شرارتوں پر. تو وہ تو مجھے فرح کے نام سے بلاتے ہیں. واہ, بنی بھی اچھا ہے ویسے. واہ, کیوٹ لگتا ہے نا, بنی کیوٹ ہوتا ہے. خوش رکھے جی. یس آف کورس, گاجر کھا رہا ہو تو اور خوش رکھے. فرح صاحبہ, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ نے اقرار صاحب کو کہا ہو کہ اینکر ہوں گے آپ باہر, لیکن ناشتہ گھر پر آپ ہی بنائیں گے؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. واہ جی واہ, کھانا بھی وہی بناتے ہیں. اقرار کی کوکنگ سکلز پر کوئی یقین نہیں ہے مجھے. نہیں, کبھی کھانے کے تو بہت شوقین, کھانے کے شوقین ہیں. اور ویسے مجھے یاد ہے کہ ہم امریکہ میں تھے تو ایک مرتبہ وہاں پر انہوں نے آملیٹ بنایا تھا, اور ایک مرتبہ جب ہماری شفٹنگ کراچی سے لاہور ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہت تم نے کام کر لیا تو کھانا میں بناتا ہوں. تو میں نے سب کچھ نکال کے رکھ دیا, تو سب کو مکس کر کے انہوں نے کچھ بنا لیا جو بائی ڈیفالٹ نا مزیدار بن گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو کچن کا حال تھا نا, تو میرا جی چاہا کہ میں ان سے بولوں کہ یہ بھی اب آپ ہی لوگ صاف کریں. جتنی آپ ان سے محبت کرتی ہیں نا, اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بنایا, میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو مزے کا لگا ہوگا, بنا نہیں ہوگا. میں اس پہ میں خاموشی اختیار کرتی ہوں. جی فرح میڈم, آپ کے شوہر کرائم شو کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو پریشانی بھی رہتی ہوگی, تو آپ نے کبھی ان کو کہا نہیں کہ کرائم شو چھوڑ کر کوئی رومانٹک شو شروع کر دیں؟ اور پریشان کرو. سوال بڑا اچھا ہے, لیکن اچھی بات ہے وہ کرائم شو ہی کرتے ہیں, وہی ٹھیک ہے. فرح صاحبہ, ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے کتھارسس. کوئی گلٹ, کوئی ایسی چیز جس پہ آپ سوچتی ہوں کہ ہاں یہ بحیثیت انسان یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور رج ہوتا ہے انسان کو. اس کو آپ گلٹ کہہ سکتے ہیں یا کمی کا احساس کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے 1 سال مکمل ہو گیا ابھی 4 نومبر کو. تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت کم تھا, اور خدمت کرتی, اور جس طرح سے میں نے ان کو ایک صحت مند اچھے بھلے انسان سے کمزور ہوتے دیکھا, وہ نہ میں دیکھتی. وہ دیکھنا ویسے سب بہت مشکل ہے, اپنے پیرنٹس کو اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں جاتے دیکھنا, کیونکہ وہ سمہاؤ آپ کے ہیرو ہوتے ہیں. ماں آپ کے لیے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہم, تو ان کو ایسے دیکھنا, یہ مجھے ہوتا ہے کہ کاش وہ میں نہ دیکھتی, اور کاش اور زیادہ وقت ہوتا میرے والد صاحب کے پاس, اور ہمیں ان کے ساتھ وقت بتانے کا موقع ملتا. اور آپ کتنی ایک صاحبزادی تھی اپنے پیرنٹس کی؟ نہیں, ہم 5 بہنیں 1 بھائی ہیں. ہاں, تو وہ میرے ساتھ زیادہ محبت بھی تھی ان کی, کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی, پھر وہ میرے پاس بہت عرصہ رہے. ویسے تو میرے پیرنٹس سب کو معلوم ہے کہ سپریٹڈ تھے اور الگ الگ رہتے تھے, لیکن بہت محبت تھی, بہت بانڈنگ تھی میری ابا سے. تو وہ جو آخری چند سال تھے وہ انہیں میں نے جس تکلیف میں دیکھا, وہ میرے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں ان کی آسان کرے, آگے آسانیاں دیں گے اللہ تعالیٰ, دعا کر سکتے ہیں, اور کوشش یہ کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. آمین. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آخری کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کے اپنے والد صاحب سے؟ دعائیں دیتے تھے ابا جی بہت زیادہ. ان کی میموری آہستہ آہستہ کم ہو گئی تھی, اور آخری دنوں میں تو بول نہیں پاتے تھے بالکل, صرف آواز دیتے تھے. فرار کہتے تھے مجھے, مانو بھی کہتے تھے. تو دعائیں دیتے تھے, پیار سے مانو کہتے تھے, اور ابا کے سوا کوئی بھی مجھے مانو کہہ کے نہیں بلاتا. تو یہ بھی ہے کہ اب اس نام سے پکارنے والا کوئی نہیں. دعائیں دیتے تھے بہت, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں
اضافہ کرے, تمہیں بہت خوشیاں دے, تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو میں مذاقاً کہتی تھی کہ ابو دعا چینج کر دیں. تو پھر کہتے تھے کیا دعا دوں؟ تو پھر میں ہنسنے لگتی تھی, میں کہتی تھی ابو مذاق کر رہی تھی میں. پھر کبھی کبھی نا ابا کو یہ اچھا لگتا تھا کہ ان سے تھوڑا لڑائی جھگڑا کیا جائے. اب میرا مزاج نہیں لڑائی جھگڑا کرنے والا, اور میں بہت بولتی بھی نہیں. آپ شاید گفتگو بحث کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی, ابا کہتے تھے مجھ سے لڑائی کرو, لٹرلی بات کرو نا بیسیکلی. لڑائی نہیں, لڑائی کہتے تھے. نارمل بات اس طرح کرتے تھے نا, مانو بیٹا ایسے بات نہ کرو, مجھ سے لڑا کرو. ان کو یہ بڑی مختلف آپ نے بات کی. اس کو تھوڑا سا اگر آپ, جیسے چھوٹی بہن میری ہے, وہ ابا سے لڑ پڑتی تھی, ابو آپ نے ایسے کیوں کر دیا, ابو آپ نے ایسے کرنا تھا میرے لیے, آپ ایسے کرتے. تو وہ اس کو انجوائے کرتے تھے. میں اگر یہ کہوں کہ آپ بنیادی طور پہ لاڈ کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. نہیں, ابا لڑائی ہی کہتے ہیں. ہاں وہ لاڈ ہی ہے نا, ماں باپ کے ساتھ تو لاڈ ہی. جی, تو وہ بیسیکلی وہ لاڈ ہی ہے. میری نیچر میں شکوہ شکایت یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو میں جیسے آپ پر میں گفتگو کرے ابا سے ایسے کرتے, تو کہتے مانو بیٹا کبھی مجھ سے لڑا کرو, کبھی کچھ کہا کرو کہ بوا آپ نے یہ صحیح نہیں کیا. آپ تو میں نے ان کی فرمائش پہ بڑی کوشش کی جو مجھ سے نہیں ہو سکا. تو جب کبھی میں کچھ کہنے کی ایسی کوشش کر دیتی ابو ایسے نہیں ایسے, تو پھر وہ خوش ہوتے تھے. تو پھر میں جان بوجھ کے کبھی کبھی ایسے کوئی جملہ بول دیتی تھی کہ ابو کی خوشی کا باعث بنتا ہے. تو پھر میں مختلف آپ کا ریلیشن شپ تھا آپ کے والد صاحب. جی, پھر کافی میں زیادہ باتیں نہیں کرتی, کم گو ہوں. تو پھر مجھ سے کہتے تھے کہ نا 10 منٹ میرے سے روزانہ بات کر دیا کرو. تو میں ابو سے بات کرتی تھی, پھر وہ بھول جاتے تھے. بیٹا آج 10 منٹ بات نہیں ہوئی ہماری. تو میں کہتی تھی ابو کچھ دیر پہلے ہم نے بڑی باتیں کی ہیں. اچھا بیٹا اب میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے نا, تو میں آپ کو تنگ کرتا ہوں. تو میں کہتی ہوں ابو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم آپ کو تنگ کرتے تھے, کوئی بات نہیں. پھر کہتے تھے کہ بیٹا میں زندگی میں آپ کے لیے نہیں کچھ کر سکا, تو آپ میرے لیے اتنا کیوں کرتی ہو؟ تو میں کہتی ہوں ابو ایسا تو کچھ نہیں, آپ نے بھی کیا بہت کچھ, تو میں بیٹی ہوں نا, میں آپ سے پیار کرتی ہوں, تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ. تو وہ یہ جملہ بار بار سننا چاہتے تھے, وہ بار بار پھر یہ سوال کرتے تھے مجھ سے. تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہم نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایکسپریسو نہیں ہوتے, یا ہمارا تو نیچرلی ایک گیپ بھی تھا, ہم والد صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں رہے. تو وہ پھر میں نے جو یہ 3-4 سال تھے, وہ والی جو چیز تھی وہ میں نے محسوس کی کہ کتنا پیارا اور خوبصورت یہ رشتہ ہے, اور ہم اتنا وقت ساتھ نہیں گزار. میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں, جو لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا, کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ چونکہ سیپریشن ہو گئی تھی کسی وجہ سے, تو بہت زیادہ آپ لوگ اکٹھے نہیں رہ پائے ابتدا میں غالباً. تو پھر آخری عمر میں ان کو یہ شدت سے احساس تھا, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. جی, ان کو احساس تھا. بعض اوقات وہ آنسو سے رونے لگتے تھے, اور مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. اور میں کہتی تھی کہ ابو آپ, وہ ان کا کتھارسس تھا. میں سمجھ سکتا. اور بحیثیت بیٹی مجھے یہ تکلیف دیتا تھا کہ میرے والد کی آنکھ میں آنسو ہیں. تو میں کہتی تھی کہ آپ خوش ہوا کریں نا کہ آپ کے بچے ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں, سب شادی شدہ ہیں, سب اپنے گھروں میں خوش ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ بیٹا وہ احساس کہ میں کچھ نہ کر سکا مجھے تکلیف دیتا ہے, تو میری باتیں سن لو. تو میری یہ خواہش ہوتی تھی وہ خوش رہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب والد یا والدہ آپ سے کچھ کہنا چاہیں, بھلے وہ آنسو کی صورت ہی کیوں نہ ہو, یا وہ یہ کہہ دیں کہ مجھ سے لڑ لو, جھگڑ لو, تو ہمیں وہ کر لینا چاہیے. بعض اوقات وہ باتوں کی لاجک ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, لیکن شاید وہ والی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے کوئی بچپن کی بات کر کے وہ والا اپنا ماضی جی رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی اس کمی کو یاد کر کے شاید اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کے دل میں جو کوئی احساس چھپا رہ گیا یا گلٹ رہ گیا اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں مدد کرنی چاہیے. پھر مجھے وہ وقت کے ساتھ سمجھ آیا. پھر وہ جو کہہ رہے ہوتے تھے میں خاموشی سے سن لیتی تھی. وہ جب کہتے تھے کہ بیٹا باتیں کرو, تو میں باتیں کرتی تھی اپنے آپ کو, یعنی عادت نہیں تھی لیکن میں پھر بھی ان سے باتیں کرتی تھی, بیٹھتی تھی. پھر انہیں کھانے بہت زیادہ پسند تھے نا, تو وہ پھر کھا نہیں پاتے تھے اور فرمائش کرتے تھے. وہ یاد ہے میں تم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو لکشمی میں وہ والی کڑھائی ملتی تھی, تو میں وہ کھاؤں گا. میں کہتی تھی جی ابو ٹھیک ہے. پھر وہ اقرار نہ ایک دیسی مرغے کا ناشتہ ابا کے لیے اسپیشل منگواتے تھے, تو وہ کہتے تھے شاہ جی, ابو شاہ جی کہتے تھے اقرار کو شاہ جی کہتے تھے, شاہ جی. تو شاہ جی وہ والا ناشتہ, پنجابی میں وہ والا ناشتہ. تو پھر اقرار اسپیشل ان کے لیے وہ کلچے اور وہ دیسی مرغ کا شوربہ اور بڑی محبت. پھر ابو شعر سناتے تھے اقرار کو, شاہ جی تواڈے واسطے ایک شعر, ادبی ذوق تھا ان کا, ادبی ذوق تھا, لکھتے بھی تھے. تو وہ چیزیں میں نے, وہ سب میموریز ہیں جو لائف ٹائم میرے ساتھ ہوں گی. تو میں صرف
جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا, جو بڑے لوگ باتیں کر رہے ہوتے بس ان کو سن لیا کیجیے.